پیش خدمت ہے افسانہ ان کو سمجھائیے۔ اس پوری کائنات میں دنیا نگر نام کی ایک ہی ایسی کالونی ہے جو پوری گول ہے۔ اس کالونی میں گورے، کالے، ترکی، عربی، ہندی، ہر رنگ اور ہر زبان کے لوگ ایک ساتھ پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کالونی کا ماحول کچھ بگڑ سا گیا ہے۔ ہوائیں گرم چل رہی ہیں اور وہ صرف اس لیے کہ مسٹر اینتھونی کو بالکل پسند نہیں ہے کہ خرم صاحب اپنے گھر میں ورزش کریں۔ حالانکہ خرم صاحب بہت شریف آدمی ہیں اور مسٹر اینتھونی سے ان کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ مسٹر اینتھونی کالونی کے ویسٹ ایریا میں نیو یارک کیفے کے پیچھے رہتے ہیں، جبکہ خرم صاحب کا گھر کالونی کے مشرقی ایریا میں مشہد لائبریری سے ملا ہوا ہے۔ لیکن اینتھونی صاحب کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ خرم صاحب اپنے مکان کے اندر ورزش کریں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کالونی کے چند معزز افراد بھی مسٹر اینتھونی کے ساتھ ہیں۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ خرم صاحب اپنے مکان کے اندر، اپنے گھر کے اندر ورزش کر کے خود کو مضبوط کریں۔ مسٹر اینتھونی کے حمایتیوں کی دیکھا داکھی خرم صاحب کے بھی چند حمایتی میدان میں آ گئے ہیں، اور اب کچھ دنوں سے اس بات پر میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اینتھونی اور ان کے حمایتیوں کی پٹائی کی جائے گی۔ اس گرما گرمی کی وجہ سے کالونی کا ماحول بہت بگڑ سا گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اینتھونی صاحب کیوں نہیں چاہتے کہ خرم صاحب اپنے گھر میں ورزش کریں۔ غور کرنے پر ایسا لگتا ہے جیسے خرم صاحب کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے جس پر اینتھونی صاحب کی نظر ہے، یا پھر کوئی پرانی دشمنی۔ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ایک دن تو غضب ہی ہو گیا۔ اتوار کی صبح کالونی کے چاروں طرف سے ہوں 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 کی آوازیں آنے لگی، جیسے لگتا ہو کوئی جنگ کا نقارہ بج رہا ہو۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف مسٹر اینتھونی اور ان کے حمایتی، اور ایک طرف خرم صاحب اور ان کے حمایتی۔ قریب تھا کہ دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں۔ تبھی سمرقند ہوٹل سے چچا جمن کسی مستانہ ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے نکلے اور خرم صاحب کے حمایتیوں سے کہنے لگے کہ رک جاؤ، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ جب امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا کر خود کو مضبوط نہیں کر سکتا، خود کو طاقتور نہیں بنا سکتا، اس وقت تو تم سب خاموش تھے۔ آج اگر مسٹر اینتھونی یہ چاہتے ہیں کہ خرم صاحب اپنے گھر کے اندر ورزش نہ کریں اور خود کو طاقتور نہ بنائیں، تو تمہیں کیا پریشانی؟ ان کی اس عجیب سی دلیل پر فریقین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سب یکزباں ہو کر بولے، ان کو سمجھائیے۔ شکریہ۔